تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کے جو دکھ ہیں ان کا حل فجر کی نماز ہی ہو۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کرے، مگر امید کسی سے بھی نہ رکھے، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ سننے کی بھی ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے بہت خوبصورت جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے برائی کو ختم کرے، نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کتنی آسانی سے لوگ گوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا شیعہ ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر جائے تو حساب آپ کو دینا ہوگا۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، بتاتا ہے کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہیں۔ دنیا کے مسائل اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ جرم ایک کرتا ہے اور الزام دوسرے پر لگائے جاتے ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، لیکن آج کل صرف بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غلط بات برداشت نہیں، حالانکہ غلط بات کو ہی تو برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے، اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقین گلاب تک پہنچانے کے لیے ہے۔ جب محنت کا عزم کر لو گے تو کوئی بھی کہیں بھی تمہیں ناکام نہیں کر سکے گا۔ البتہ راستہ حق ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے خوف کسی کا نہ ہو اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو کہ اپنے سے برابر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اپنے سے ادنا لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتا ہے۔ حد سے زیادہ بلا وجہ نفرت اور محبت دونوں ہی آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں، بلکہ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ صبر کا ہتھیار اپنے پاس رکھو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ الحمدللہ بولیے اور یاد رکھو کہ تمہاری زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، عبادت کے مزے لے لو، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم یہ کہنے کی بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ کسی کو بھی اپنے سارے راز مت بتاؤ۔ جو آج تمہارا غمخوار اور درد مند ہے، کل تمہارا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ زندگی جینے کے لیے فارمولے بناؤ، گولڈن رولز بتاؤ، لیکن جب سارے فیل ہو جائے تو پھر بھی صبر ہی بہتر ہے۔ انسان ہجرت بہت مجبور ہو کر کرتا ہے، چاہے اپنے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے کی جائے۔ ہمیشہ لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھا وقت بھی اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ کسی کی بھی حوصلہ شکنی مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لیے چل رہا ہو۔ انگلش تو انسان اتنی پڑھ لیتا ہے کہ انگریزوں کو بھی پڑھا لیتا ہے، لیکن قرآن اتنا نہیں سیکھتا کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ جب روح بے چین ہو جائے تو خدا تعالیٰ کا ذکر ہی سہارا دیتا ہے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ انسان کی رزق میں تنگی کی وجوہات: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، دسترخوان پر بے جا گفتگو کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور نماز ترک کرنا۔ اچھائیاں پھیلاؤ گے تو اچھائیاں ہی لوٹ کر آئے گی۔ اگر سفر کا مزہ لینا ہو تو اپنے ساتھ سامان کم رکھو، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھو۔ مخلص لوگ اکثر بناوٹ سے دور رہتے ہیں، اس لیے بسا اوقات تلخ بھی محسوس ہوتے ہیں۔ شور کرنے والے حضرات اگر اچانک خاموشی اختیار کر لے تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ لوگ نہ خاص ہوتے ہیں نہ عام، یہ انداز ہماری سوچ کا ہوتا ہے جو انہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ہماری زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی، مشکلیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ کسی پریشانی کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کبھی جانا ہی نہیں، اور جب جاتا ہے پھر خاموشی سے چلا جاتا ہے جیسے پہلے تھا ہی نہیں۔ وقت جب گزر جائے تب کوئی قدر کرے، اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ کسی حساس دل کے ساتھ زندگی بسر کرنا شعلوں پر ننگے پاؤں چلنے کے مترادف ہے۔ صرف ایک جھوٹ تمہارے پچھلے بھولے گئے تمام سچ مشکوک کر دیتا ہے۔ انسان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کبھی جانا ہی نہیں، اور جب جاتا ہے پھر خاموشی سے چلا جاتا ہے جیسے پہلے تھا ہی نہیں۔ منزل صرف جھکنے سے نہیں ملتی، اکثر مرتبہ آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ جو اپنے راز کو سینے میں رکھتا ہے وہ خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کے راز بھی محفوظ رہتے ہیں۔ سب کو خوش رکھنا منافق شخص کا کام ہے۔ جو لوگ باضمیر اور بااصول ہوتے ہیں ان سے اکثر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مہمان کو جب رخصت کرنا ہو تو گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑ کر آؤ۔ قبول کرنے سے پہلے جتنی مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لو پھر نبھا جانا ہی کمال ہے۔ سب رشتے ایک نہ ایک دن رنگ بدل جاتے ہیں، صرف سوائے ماں کے وہ ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ہوتی ہے۔ مناسب خاندانوں میں شادی کرو، خاندانوں کی خصوصیات بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت اور محبت کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کبھی دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر مرتبہ عزت۔ بہترین دن دیکھنے کے لیے بدترین دنوں سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے سے ہونے والا گناہ اور اپنے ہاتھ سے کی جانے والی نیکی کا ذکر کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بننا، کیونکہ ضرورت تو کہیں سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں تنقید کرنے والے بہت ہی زیادہ ہے، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ لڑکے کا رشتہ طے کرتے وقت لڑکے کی آمدنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے حق مہر طے کرتے وقت اتنے غریب بن جاتے ہیں جیسے زکوٰۃ پر گزر بسر ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں اصل میں وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کے صبر کا امتحان مت لینا، میں نے ایسا کرنے والوں کو پچھتاتے دیکھا ہے۔ کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں اصل میں وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس وقت دشمن سے ضرور بچنا جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ انسان ہجرت بہت مجبور ہو کر کرتا ہے، چاہے اپنے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے کی جائے۔ جو اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔
جی چاہنے کی عادت اچھی ہوتی ہے، مگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو کہ اپنے سے برابر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اپنے سے ادنا لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتا ہے۔ دکھ کی گھڑی اور خوشی کا ٹائم دونوں گزر ہی جاتے ہیں، لیکن جہاں تمہارا استعمال کیا گیا ہو، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زیادہ زمانے لگتے ہیں۔